اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ اچانک بند ہو جائے اور دوسرا بینک بھی نیا اکاؤنٹ نہ کھولے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ 6 سال کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو 2026 کے ایک سیریس اسکیم وارننگ ہے، خاص کر یو کے میں رہنے والوں کے لیے۔ روزانہ لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ اس وجہ سے کھو دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا، لیکن بینک کا سسٹم بہت الگ ہوتا ہے۔ آج میں بتاؤں گا اکاؤنٹ کیوں ختم ہوتا ہے، مارکر کیا ہوتا ہے، CIFAS جو کہ ایک مارکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اسکیم آپ کی فائنینشیل زندگی کو کیسے تباہ اور ختم کر سکتے۔ CIFAS جو ہوتا ہے وہ یو کے کا ایک فراڈ پریونشن سسٹم ہوتا ہے۔ بینکس اور فائنانس کمپنی اس سسٹم کے ذریعے منی لانڈرنگ اینڈ اسکیم کو مانیٹر کرتا ہے۔ بینک کو لگے کہ آپ کا اکاؤنٹ کوئی سسپیشس ایکٹیویٹیز یا اسکیم میں ملوث ہے تو وہ لوگ آپ کا اکاؤنٹ ریویو کر سکتے ہیں، پھر ریویو کے بعد اس کو کلوز کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کے نام کے اوپر CIFAS مارکر لگا دیتا ہے۔ یہ کوئی کرائم نہیں ہوتا، لیکن بینک کے لیے بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ بات کرتے لوگ اس اسکیم میں کیسے پھنس جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسکیم ہے یا اسکیم تھا۔ فار ایگزامپل کسی کو اپنا اکاؤنٹ یوز کرنے دینا، کسی کو اپنا بینک کارڈ دینا، ایکسس دینا، کسی کو اپنے بینک سے پیسے ٹرانسفر کرنا جو کہ اس کا منی ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے کہ آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے، پاکستان میں ٹرانسفر کرتے یا کسی اور تھرڈ کنٹریز میں ٹرانسفر کرتے جو کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتے، آپ کسی اور کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ کبھی کبھار سسپیشیس ایکٹیویٹیز میں فلیگ ہو جاتا ہے، انویسٹمنٹ اسکیم، اور یا کبھی کبھار آپ آن لائن پرچیز کرتے ہو پھر آف دا ریکارڈ اس کا کلیم ڈالتے ہیں جو کہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ کا جو بینکس ہوتے ہیں وہ یو کے کا فائنینشیل لا اینڈ منی لانڈرنگ کا جو لا ہوتے ہیں وہ اسٹرکٹلی فالو کرنے کا آرڈر ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ آپ کا نظر میں آ جاتے ہیں، سسٹم میں فلیگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ریویو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پھر آپ کا اکاؤنٹ آپ کا بین ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، انیشیلی وہ فریز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر CIFAS مارکر لگ جاتا ہے یا لگ سکتا ہے، اور اس سچویشن میں بینک فل ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ کرنے کا پابند نہیں ہوتا، اور جب بینک اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے تو پھر اس کو وہ زیادہ تر کیسز میں ریورس نہیں کرتے۔ تو ابھی آئیے ایک ایگزامپل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیسیکلی کچھ لوگ اس طرح بھی اسکیم کرتے ہیں زیادہ تر کہ وہ انشورنس کلیم کرتے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے لوئڈس بینک کا کوئی انشورنس لے لیا تو وہ کیا کرتے کہ اپنا موبائل انشورنس کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد وہ اپنا موبائل کو کلیم کرتے۔ تو ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سسٹم بینک ہوتا ہے تو بینک آف کورس وہ اسٹرکٹلی وہ جو منی لانڈرنگ کا لا ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد زیادہ تر لوگ اس موبائل کو کلیم کرتے، اس کو کسی اور کنٹری بھجوا دیتے، یا سسٹم کو پتہ چل جاتے، وہ لوگ انویسٹیگیشن کرتے، اگر ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا تو اس طرح انویسٹیگیشن اکاؤنٹ آپ کا فریز ہو جاتا ہے، سسٹم میں فلیگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ کے اکاؤنٹ پہ CIFAS مارکر لگ جاتا ہے۔ کیسز میں نے بھی خود دیکھے، بذات خود میں نے دیکھے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ کیا کرتے وہ اس کنٹری میں آتے، یہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس ایکسس ہوتا ہے، یو کے بینکس آپ کو الاؤ کرتا ہے، یہاں پہ ایک ریگولیشن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آن لائن کوئی پیمنٹ کی اور وہ اسکیم آپ کے پاس ہو گیا تو بینک آپ کلیم ڈال سکتے، اس کو ریمبرس کر سکتے اور بینک آپ کا کلیم اپروو کر دیتا ہے۔ لیکن اس چیز سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لوگ کیا کرتے کہ وہ کسی دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے فار ایگزامپل، اور پھر وہ اس پیسوں کو کلیم کر دیتا ہے۔ اس سچویشن میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نے یہ چیزیں کیے تھے۔ ایک اور ٹرینڈنگ کیس جو کہ بہت زیادہ لوگ کرتے بھی ہے، بہت لوگ کو پتہ بھی ہوگا کہ زیادہ تر کیا کرتے لوگ کسی اسٹوڈنٹ کے لیے فیس پے کرتے، اس اسٹوڈنٹ کو بولتا ہے کہ میں آپ کے لیے فیس پے کرتا ہوں، اگر میں نے 1000 پاؤنڈ پے کرنا ہے تو آپ مجھے 800 پاؤنڈ دے دے۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں، کوئی اور بندہ بھی اس طرح کا اگر ایک آفر ملتا ہے تو اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب فیس وغیرہ چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہے، تو اس میں آپ کا اکاؤنٹ بھی انوالو ہو گیا اگر آپ نے کیش پہ پیمنٹ نہیں کیا۔ بائی دا وے کیش پہ ریکمینڈڈ بھی نہیں، کوئی بھی پیمنٹ کرے آپ تو پیمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ رکھے، بینک کے تھرو کرے، لیکن ایسے انلیگل ایکٹیویٹیز میں یوز نہ کرے۔ تو جب آپ اس طرح کا وہ پیمنٹ کرتے، وہ بندہ آپ کی یونیس کو یا کسی بھی جگہ پیمنٹ کرتا ہے اور پھر اس کو کلیم کرتا ہے، تو یہاں پہ بینک کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بار آپ کر لیں گے آپ کا کلیم اپروو ہو جائے گا، 2-3 ٹائمز آپ کر لو گے اگر آپ کا قسمت اچھا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، آپ کے نام کے اوپر CIFAS جو مارکر ہوتا ہے 6 سال کے لگ جاتا ہے، جو کہ ریورس بھی نہیں ہوتا، اور بینک اس کا پابند بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بولے کہ مجھے ڈیٹیل پرووائڈ کر دیا کیا ہوا تھا۔ جب سٹارٹ میں یو کے آیا تھا تو اس ٹائم بھی میرا ایک دوست تھا، اس کا اس طرح بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ تھا لوئڈس۔ جب لوئڈس بینک اکاؤنٹ اس کا بند ہو گیا تھا، پھر اس کے اوپر میں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے ہیلی فیکس، تو میں نے اس کو بتایا بھی کہ ہیلی فیکس اور لوئڈس دونوں پارٹنر ہے، سیم بینک ہے، اس کا ڈفرنٹ برانچز ہے۔
تو اس نے اس کو فالو نہیں کیا. وہ جب وہاں پہ بھی گیا اس نے ڈفرینٹ اپلیکیشن سبمٹ کی لیکن اس کا اپلیکیشن اپروو نہیں ہوا اور ابھی تک اس کا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں بنا. اس نے بہت زیادہ کوشش کیا لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اپروچ کیا تھا, اس نے بھی بتایا تھا کہ اس طرح ایک فرینڈ نے کچھ اسکیم کیا تھا, کچھ پیسے وغیرہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے, اس نے بعد میں کلیم کیا تھا. تو اس سچویشن میں اس کا اچانک ہی بینک اکاؤنٹ وہ نیا آیا تھا, بینک اکاؤنٹ اس کا کلوز ہو گیا. جب بینک اکاؤنٹ اس کا کلوز ہو گیا اس نے بہت زیادہ برانچ کو بھی کال کی, تو اس نے برانچ بھی جا کے وہاں پہ ہیلپ لائن سے بھی بات کی, وہاں پہ کسٹمر کیئر سے ہر جگہ سے اس نے بات کی لیکن ابھی تک کوئی اپڈیٹس نہیں آ. تو اس سچویشن میں جس طرح میں نے بتایا بینک پابند نہیں ہوتا کہ بینک آپ لوگ کو پراپر ڈیٹیل پرووائڈ کر دے کیا کیا تھا آپ نے اور کیسے ہوا اور انویسٹیگیشن میں کیا ریزلٹ آئے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ لوگ منی لانڈرنگ اینڈ اس طرح کے اسکیم سے بچنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ پر یہ چیز لگا دیتے. تو جب یہ چیزیں لگ سکتے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ریورس نہیں ہوتے, جب بینک ایک بار ڈیسیجن لے لیتا ہے تو وہ ریورس نہیں ہو سکتا موسٹ آف دا کیسز میں. اگر آپ لکی ہو تو آپ ٹرائی کر سکتے. تو اسکرین کے اوپر یہ جو 3 چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو 3rd آپشن ہے یہ ریکمینڈڈ ہے. آپ اس کو ای میل کر سکتے, اس سے رابطہ کر سکتے. اس کا ڈیٹیل ساری چیزیں میں ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا, لنک بھی پرووائڈ کر دوں گا, یہاں سے جا کے آپ اس سے رابطہ کر سکتے. اگر آپ اس کو چیلنج کرتے اور آپ جسٹیفائی کرتے اور آپ ون کرتے تو پھر یہ ڈیسیجن ریورس ہو سکتا ہے کیا جائے, یا آپ کو پتہ بھی تھا آپ نے نہیں کیا تو کچھ بھی ہو تو یہ آپ کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کو تباہ کر دیتے. نہ تو آپ کا موبائل کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ملے گا, نہ آپ لوگ کو کوئی ڈیوائس مل سکتے, نہ کوئی انشورنس, نہ کوئی بینک اکاؤنٹ. اور یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ کریڈٹ فائل, کریڈٹ ہسٹری بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کچھ بھی کر لو, ایون کہ جاب کے لیے بھی جب آپ اپلائی کرتے ہو تو اس میں بھی کریڈٹ فائل چیک ہوتا ہے. میرا پرسنلی خود چیک ہوا تھا. تو اگر یہ آپ کا نہ ہو تو آپ یہاں پہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میرا سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی اس طرح ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو. اگر کسی کے پاس اس طرح کا ایشو آ رہا ہے تو یہ جو 3rd باڈی تھی میرے اسکرین کے اوپر مینشن کیا تھا اس سے رابطہ کر لے, ہوپ فلی آپ کا ریزولوشن پرووائڈ کر دے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.